بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا منکروں نے نہیں دیکھا کہ آسمان اور زمین جڑے ہوئے تھے؟ پھر ہم نے انہیں جدا جدا کر دیا اور ہم نے ہر جاندار چیز کو پانی سے بنایا۔ کیا پھر بھی یقین نہیں کرتے؟ آیا نمبر 30 سورہ انبیاء۔ قرآن میں سورہ انبیاء میں بتایا گیا ہے کہ آسمان اور زمین پہلے ایک ساتھ تھے، پھر الگ کر دیے گئے اور ہر جاندار کو پانی سے پیدا کیا گیا۔ یہ الگ ہونا اور پانی سے پیدا ہونا اللہ کی تخلیق کے اہم پہلو ہے۔ حدیث ترمذی 3319 میں کہا گیا کہ حضرت عبیدہ بن صامت رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹے سے فرمایا، اے میرے بیٹے، تم کبھی سچے ایمان کا مزہ نہیں چکھو گے جب تک تم یہ نہ جان لو کہ جو چیز تمہارے حصے میں آ گئی ہے وہ کبھی تم سے رہ نہیں سکتی تھی، اور جو چیز تم سے رہ گئی ہے وہ کبھی تمہارے حصے میں آ نہیں سکتی تھی۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، اللہ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا، پھر اسے لکھنے کا حکم دیا۔ اس نے عرض کیا، اے میرے رب، کیا لکھوں؟ اللہ نے فرمایا، ہر چیز کی تقدیر لکھ دو، قیامت کے قائم ہونے تک جو کچھ ہونا ہے سب لکھ دو۔ اے میرے بیٹے، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے بھی سنا، جو شخص اس کے علاوہ کسی اور عقیدے پر مرے وہ مجھ سے نہیں ہے۔ امام احمد کی روایت میں ہے، بے شک اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا، پھر اس سے فرمایا لکھو، تو اسی وقت اس نے قیامت کے دن تک جو کچھ ہونے والا تھا سب لکھ دیا۔ ابن وہب کی روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے تقدیر کا انکار کیا، اس کی خیر کا بھی اور اس کے شر کا بھی، اللہ تعالیٰ اسے جہنم کی آگ میں جلائے گا۔ قلم نے ہر چیز ایک محفوظ تختی میں لکھ دی جسے لوح محفوظ کہا جاتا ہے، اور یہ سب اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کی تخلیق سے 50,000 سال پہلے لکھوا دیا تھا۔ صحیح بخاری جلد 4 کتاب 54 حدیث 404 میں ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابتدا میں صرف اللہ ہی تھا، پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے عرش کو پانی پہ پیدا کیا، ہر چیز کو کتاب میں لکھا، اور اس کے بعد آسمانوں اور زمین کو پیدا فرمایا۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 22۔ جس نے ہمارے لیے زمین کو بچھونا اور آسمان کو چھت بنایا اور آسمان سے پانی اتارا، پھر اس سے ہمارے کھانے کے لیے پھل نکالے، سو کسی کو اللہ کا شریک نہ بناؤ، حالانکہ تم جانتے بھی ہو